بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم فلسفہ نماز کے متعلق پڑھیں گے اور اس کا لیکچر نمبر 1 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر آپ 38 نکال لیں اور سب سے پہلے ہم نماز کی اہمیت کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ ارکان اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ ارکان اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 100 کے قریب یہ اندازہ ہے، تو متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا اور بار بار اقیم الصلاۃ کے کہہ لیں کہ لفظ سے، اس صیغے سے حکم دیا گیا۔ اور آیت کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی کہ نماز کو چھوڑنا یہ مشرکین کا فعل ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ مشرکوں کے راستے پر ہے، اس فعل پر ہے، اس کام پر ہے۔ اس کے بعد حدیث کیا کہتی ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 کلمہ شہادت، دوسرے نمبر پہ نماز۔ تو گویا کہ اسلام کی بنیادیں جن اعمال پر ہیں ان میں سے پہلا عمل کلمہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ دین کا جو اصل ہے وہ اسلام ہے اور جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن بندے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ اس کی مثال کافروں کی طرح۔ اس کے بعد تمام مذاہب میں نماز فرض تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور جو بندہ اس نماز والے سوال میں، اس عمل میں کامیاب ہو گیا وہ آگے تمام اعمال میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو بندہ اس میں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہی رہے گا۔ اس لیے یہ دین کا سب سے اہم عمل ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 5 نمازوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر سے تشبیہ دی ہے۔ کیا کوئی بندہ جس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، صحابہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے یہ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح مومن کی مثال ہے، جب وہ وضو کرتا ہے اس کے ظاہری و باطنی جتنے گناہ ہیں سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنے قدم چل کے جاتا ہے اتنی نیکیاں ہیں، نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے بعد بچوں، یہاں تک ہم نے نماز کی اہمیت پر 2-3 جملے اوپر آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے دلائل ہیں۔ کچھ میں نے 1-2 آپ کو ایکسٹرا بتا دیے، باقی کتاب والے ہیں، اور یہ کتاب کا صفحہ نمبر جو 38 ہے، اس سبق کا پہلا صفحہ ہے، یہاں پر یہ دلائل آپ کو سارے تفصیل سے لکھے ہوئے ملیں گے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آ جائیں، فلسفہ نماز، دوسری ہیڈنگ ہے فلسفہ نماز۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ دین کا ستون ہے، اور اسی طرح یہ جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے، اور یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ گہرا تعلق قائم کرتی ہے۔ یہ نماز ایسا عمل ہے جو بندے کو اس کے خدا کے ساتھ، اس کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے یہ عمل۔ اور اس کے بعد یہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گویا سرگوشی کر رہا ہے، کیونکہ نماز میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں واپس جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حامد عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ہم ہر ایک جملہ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ گہرا روحانی تعلق ہے نماز کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق انسان کو جو روحانی طور پر جو ہے وہ جوڑنے کا عمل، یہ نماز سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد عاجزی کا اظہار ہے۔ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں ٹائم پہ حاضری دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب مومن 5 مرتبہ مسجد میں جا کر حاضری دیتا ہے کہ یا اللہ تیرا ہی در ہے جس کے سامنے آ کے میں عاجز ہوتا ہوں، اور 5 وقت آ کے میں نماز پڑھ کے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آخرت کی یاد دہانی ہے
تو جب ہم بھول جاتے ہیں، اگر ہم مثال کے طور پر نماز نہیں ہوتی، روزے سال بعد آتے ہیں، زکوٰۃ سال بعد ہے وہ بھی دینی ہے یا نہیں دینی کیونکہ فرض ہو رہی ہے نہیں ہو رہی نصاب کے حساب سے، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، تو اگر بندہ یہ نماز نہ ہوتی تو خدا کو، اللہ تعالیٰ کو شاید لوگ آہستہ آہستہ بھول جاتے۔ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے حکم کی پابندی، اس پر عمل کرنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے غرور و تکبر سے بچاتی ہے۔ انسان جتنا مسجد میں جاتا ہے عاجز ہوتا ہے اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور یہ نماز ہمیں غرور و تکبر گناہوں سے بچاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور جو بندہ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی برائی سے نہیں رکتا تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز پر غور و فکر کرے، کیونکہ نماز تو روکتی ہے، لیکن جو نماز یہ بندہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ گناہ کر رہا ہے، پھر اس کو اپنی نماز پہ غور کرنا چاہیے، کیا میری نماز واقعی وہ ہے جس میں خشوع خضوع کا مطالبہ کیا گیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع خضوع کا حکم دیا ہے کہ بغیر خشوع خضوع کے نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ تو گویا کہ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہی نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، اور آخر میں خیالات کو نیک بناتی ہے، انسان کو عاجز کرتی ہے۔ غرور و تکبر، حسد، بغض، کینہ، یہ منفی جو سارے خیالات، جذبات ہیں، یہ انسان کی روح سے، دل سے یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں نماز کے ذریعے۔ یہ سارے کا سارا ہم نے نماز کا فلسفہ پڑھا ہے۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے نماز کی اہمیت اور فلسفہ ہیڈنگز کی صورت میں پڑھا ہے، باقی اس کی تفصیل آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر 38 اور 39 یہ ایک پیج میں ملے گی، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور ہر ایک پیراگراف پہ یہ ہیڈنگز بنا لینی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ہم نماز کے احکام اور فوائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔